یہ جو حاضری مکہ و مدینہ ہے یقیناً یہ خوش بختیوں میں سے ایک خوش بختی ہے، اور اس کے بارے میں اگر قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر بندہ مکے اور مدینے نہیں جا سکتا. یاد رکھ لیجئے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا. آپ 17واں پارہ اس کو جب سورۃ الحج کو پڑھیں گے تو آپ پر یہ مسئلہ کھل جائے گا. اصل بات یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام، آپ نے جب یہ اللہ کا گھر تیار کر لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم یہ میرا گھر ہے، آپ میرے بندوں کو میرے گھر کی طرف بلائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی آلہ بھی نہیں ہے جس کے ساتھ میری آواز دور تک جا سکے، اور یہاں قریب آبادی بھی نہیں کہ جو کوئی بندہ سن سکے، تو اب میں کیا کروں، کیسے آواز پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے، آواز ہم پہنچائیں گے. اور یہاں پر اگر آپ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٍ اس آیت کو پڑھیں تو اس کے تحت یہ لکھا ہوا علماء تفسیر نے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو اللہ نے اس آواز کو جتنے عالم ارواح میں تھے، جتنے باپ کی پشت میں تھے، جتنے ماں کے پیٹوں میں تھے، اور جتنے اس کائنات میں جتنوں نے آنا تھا، اللہ نے سب تک اس آواز کو پہنچایا. اور جس نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اسے اپنے گھر اور مصطفیٰ کے در کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہیں سے صوفیاء نے ایک نقطہ بیان کیا، اور وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب بھی کسی نیک محفل میں بیٹھیں تو چپ کر کے نہ بیٹھا کریں، کچھ نہ کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہا کریں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بلایا ہوگا جو نہیں بولے ہوں گے وہ نہیں جائیں گے. کیوں بھی سر ہلاؤنا لے ہو تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ کہتے ہیں مولوی کیوں کہندے نے بولو، اوے ایس واسطے کہندے نے بولو. اس بولنے میں بھی بڑا راز ہوتا ہے، بس اوقات بندے کا کام ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، جس بندے نے سن کر جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ مکے اور مدینے کی زیارت کے لیے جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو جب نیکوں کی محفل میں بیٹھے تو ضرور بولا کریں، اور ضرور سعادت والے جملوں پر آمین کہا کریں، لبیک کہا کریں. ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور ہماری بھی وہاں حاضری ممکن ہو جائے. میری دعا ہے اللہ کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو یہ حاضریاں نصیب فرما دے. اچھا یہ ہے پہلی بات، اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ بندہ جو اس وقت بولا، اب جو مکے مدینے جائے نا تو کم از کم ادھر دیکھیے میری طرف، کم از کم اینج اپنے سینے نو ایک باری شاباش دے کے آکھنا ضرور ہے بھئی واہ اس ویلے لگتا ہے بولیا سی تاں ہی حاضری ہو گئی ہے تیری. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے، یہ جو خانہ کعبہ شریف ہے اس کا وجود کیسے، یعنی مارز وجود میں یہ کیسے آیا؟ تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی. اور پھر اس کا طواف کیسے شروع ہوا، اس کی جو ابتدا ہے یہ بھی آج آپ سماعت فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے جب پہلے اس کائنات عالم کو تخلیق فرمایا تو ساری کائنات پانی ہی پانی سے بھری ہوئی تھی، اور اس پانی کے اوپر تھی جاگ. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے روایت لکھی ہے تفسیر نعیمی کے اندر، اس کے اوپر تھی جاگ. اس جاگ کے اندر ایک جاگ کا حصہ وہ تھا جس کو اللہ نے سفید بنایا ہوا تھا، باقی کی رنگت اور تھی، اور ایک حصہ تھا جو سفید تھا. تو وہ سفید کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ وہی جگہ تھی جہاں پر اللہ نے اپنا گھر خانہ کعبہ تعمیر کروانا تھا. اس جگہ کو اللہ نے پہلے ہی جھاگ کی صورت میں بھی تھی تو اللہ نے سفید اور نورانی رکھا ہوا تھا. اچھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، توجہ فرمائیے یہاں بھی ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں. پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے ہم ہیں. تو باری تعالیٰ تو انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اب یہ پیدا ہوگا تو یہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا. حالانکہ سب نے نہیں کرنا تھا اور کرنا بھی بعد میں تھا، لیکن فرشتوں کو پہلے پتا ہے. بھائی اگر فرشتوں کو پتا ہے تو جو فرشتوں سمیت رسولوں سمیت سب کے امام ہیں تیرے اور میرے نبی، پھر انہیں کیوں نہیں پتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا فرشتوں کو پہلے ہی پتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ اب تمہارا کیا خیال ہے, بنانا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہم تسبیح کے لیے ہے نا, یہ تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرے گا, لہذا انسان کو نہ بنایا جائے تو بہتر ہے. اب جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں ہم پڑھتے تھے, علامہ عمران صادق صاحب جانتے, ہمارے ایک استاد صاحب تھے علامہ صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ فوت ہو گئے. ہمیں نا تفسیر پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ایک بات کہی, بڑی ٹاپ دی گل, میں نے اجے بھی یاد ہے. وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات تو ٹھیک تھی کہ ہم اللہ اللہ کرنے کے لیے ہیں اور انسان لڑائی جھگڑے کرے گا, اور آج کر بھی رہا ہے, پھر بھی اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, میں نے انسان کو بنانا ہے. آخر وجہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ نے بھی فرشتوں کو یہ دیا کہ سانو نیرے صوفی نہیں چاہیے دے, کوئی انجدے بھی چاہیے دینے. اس بات کو سمجھیے ذرا, کو نیرے صوفی نہیں چاہیے دے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وجہ کیا تھی انسان کو پیدا کرنے کی؟ اگر صرف فرشتے ہوتے نا, فرشتوں میں اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی, یہ یاد رکھ لیجئے, وہ صرف نیکی کر سکتا ہے. انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں, گناہ کی بھی نیکی کی بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, قرآن کہتا ہے ہم نے انسان میں دو طاقتیں رکھی ہیں, نیکی کی بھی گناہ کی بھی. اور آگے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب وہ ہے جو نیکی کرتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے جو ناکامی اور ناکامی کے راستے پر ہے جو گناہ کرتا ہے. تو ہمارے اندر دو چیزیں رکھ کے رزلٹ اناؤنس کر دیا گیا کہ کامیاب وہ ہوگا جو نیکی کرے گا. اور یہ ہمارے لیے امتحان ہے. بندے کے اندر یہی دو طاقتیں ہیں, اگر بندہ گناہوں پر عمل کرے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے, نیکیوں پر عمل کرے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اب سمجھ آئیے؟ اور یہاں میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں اور میں ذمہ داری سے حدیث عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اے لوگو اگر تم اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ, توجہ ہے حضرات آپ کی, اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو لے کے آئے گا جو پہلے گناہ کرے گی پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گی. چونکہ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے, اللہ فرماتا ہے گناہ نے جننے بھی کیتے نے معافی تو میرے کو ہی مانگدا پیا ہے نا. اللہ کو یہی ادا بڑی پسند ہے. کیوں؟ چونکہ سب سے پہلا جو شیطان بنا تھا اس نے معافی نہیں مانگی تھی. اور یہ مستدرک میں روایت موجود ہے, دیگر کتب میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اللہ سے بات کی تھی جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا کب تک بہکائے گا؟ اس نے کہا جی جب تک ان کے جسموں میں سانس رہے گی میں بہکاتا رہوں گا. فرمایا اگر اس سانس تک میرا بندہ توبہ کر لے تو میں بھی معاف کرتا رہوں گا. تے شیطانہ تو اپنی ٹل لا لے. فرنٹ سیٹوں والوں کی آواز کمزوروں والی ہو گئی ہے. تو اپنی ٹل لا لے, لیکن ہم نے بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے, تو کر بھی کی سکنا ہے. گرامی قدر حضرات اس واسطے, اور میں اگلی بات بھی بتاؤں, یہ جو شیطان ہے نا اس کو تو شروع سے ہی بڑا ذلیل کیا گیا ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں, اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرما جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یار آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, گناہ معاف کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے, گناہوں کو نیکیاں بنانا. اب اس بات پر میں کہوں سبحان اللہ تو احتجاج نہیں نہ ہونی. دیکھیے حضرات, ایک ہے گناہ معاف کرنا, انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے, لیکن گناہوں کو نیکیاں بنانا اس میں کیا راز ہے؟ سنیے گا ذرا, اعلیٰ حضرت کا ملنگ بات کر رہا ہے. اب بات سمجھنا ہے, پتہ کیوں؟ اس لیے علماء نے نکتہ لکھا ہے, اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کو نیکیاں اس لیے بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے شیطانہ ساڑ, شیطانہ ساڑ, تو اینے گناہ کروائے, اے ویخ بندہ ساڑے بوئے تے آ گیا تے اسی پھر معاف بھی کیتا ہے تو تیری محنت رو برباد بھی کیتا ہے. حضرات گرامی بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہاں سے ایک نکتہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. ادھر میرے حال ویکھو, اے ہے میرا ملنگ, اینو پتہ لگ جاسی فیصل آباد یا 40-50 کلومیٹر تے کتے کتے میری تقریر, اینو پتہ لگ جاسی اے پہنچ جاندہ ہے. اور پھر میرا ایک تقیہ کلام ہے نا تقریر میں پوچھتا ہوں بیٹھے ہو
اس کو بڑا مزہ آتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ او بیٹھے ہو، بہرحال پتہ نہیں کہڑے ملنگاں دیاں دعاواں نے ساڈا کام ہوندا پیا ہے، نہیں تو دشمن ساڈے کنے نے وہ بھی تسی ویکھدے ہی پئے ہو۔ میرا مالک ہے، پھر ان کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ بندہ عقیدے تے ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لو، میں نے بڑی بڑی شخصیات کو ہارتے دیکھا ہے، لیکن عقیدے کو میں نے کبھی ہارتے نہیں دیکھا ہے۔ عقیدے والا بندہ کبھی ہار نہیں سکتا، میری بات لکھ لیں آپ، اور اسی واسطے آپ سارے عقیدے پر پکے رہیں۔ یہ زمانے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جو مرضی کر لیں، بات کو جتنا مرضی گھما لیں۔ یہ جتنے رافضیوں کے دلال ہیں نا، یہ جتنے مرزے پلمبر کے بنتے ہیں جناب، او مامے چاچے، یہ سب ذلیل ہو جائیں گے۔ اسلام کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، اسلام کا جھنڈا آج بھی بلند رہے گا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے، یہاں سے اللہ فرماتا ہے شیطانہ اسیے جڑیاں گناہ نے انہاں نو نیکیاں اس واسطے بنایا ہے تاکہ تو سڑ۔ میں پنجابی فیصلہ بادی بولی بولن لگیا تو ہن اگلی گل سمجھے آ جے، اے دا مطلب ہے کچھ کام کرنے چاہیے نے جہدے نال شیطان سڑدا رہے۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ 11ویں شریف سے شیطان جلتا ہے تو کر، پتا چل جائے کہ میلاد سے شیطان جلتا ہے تو میلاد کر۔ انڈرسٹینڈ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بھئی شیطان نو ساڑنا چاہیے ہے، اے رب دی سنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم وہ تو نہیں جو کہتے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، تو اور کی کہنا چاہیے تھا؟ دسو بھائی، جو جڑا ہے انہوں کہنا تے پے گا نا۔ یہاں پر آج کل پتہ نہیں کافروں کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، میری سمجھ سے بات بالا ہے، لیکن ہم وہ ہیں جو بات حق ہو وہ کہہ دیتے ہیں۔ کسی کو سمجھ آئے سبحان اللہ، نہ آئے ڈبل سبحان اللہ۔ تینوں اگلے سال سمجھ آ جائے گی، گل تو سچی ہے بچہ، سننی تو پینی ہے۔ ہوا یہ، اب بات دور نہ چلی جائے، اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اور یہاں پر ایک نقطہ میں اور بھی سمجھا دوں، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، ذرا دھیان کیجئے گا، بڑی خاص پوائنٹ ہے۔ آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی ولادت اور بشارتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ولادت کے حوالے سے اگر اتنے نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دیکھیے بھائی، میلاد بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ میلاد بیان کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت۔ اگر باقی نبیوں کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو میرے نبی کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، آ گئے رسول تمہاری طرف۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں ہر بندہ میلاد نہیں کرتا، کیوں؟ فرمایا اللہ نے کہا آ گئے رسول تمہاری طرف، جس کی طرف آئے ہیں وہ میلاد کرے گا، دوسرا بے ایمان کیسے کرے گا؟ جس کی طرف آئے ہیں وہی کرے گا، اور وہی میلاد کرتا ہے، اور دوسروں کو شرک نظر آتا ہے۔ حالانکہ میلاد کا معنی پیدا ہونا، جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو شرک کہاں سے آ گیا؟ تو ہم مصطفیٰ کا میلاد منا کے بتاتے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کی شانیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر بھی لوگوں سے ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسری بات، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا وعدہ کیا نا، تو فرشتوں نے جب یہ کہا تھا کہ یا اللہ نہ بنا، اس کے بدلے میں اللہ نے کہا تھا کہ میرے عرش کا طواف کرو۔ 7000 سال تک طواف ہوتا رہا تھا۔ اب جب 7000 طواف ہو گیا نا، تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تم نے جو یہ میرے سامنے بات کی تھی اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو فرمایا جس انسان کو پیدا کر رہے ان کی معافی کی بھی کوئی جگہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو جاگ ہے نا جاگ، اب سنیے یہ کعبہ کیسے بن رہا ہے، تھوڑی ہسٹری میں آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے، توجہ بھائی، خوشبو والے پیچھے چلے جائیں، ناراض نہ ہونا ہے، ذرا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں ان کی خدمت کرنا بھائی، گیٹ پر آپ پہنچ جائیں، ادھر دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا ہاں میں نے بندوں کے لیے بھی وعدہ کیا ہے، توجہ ہے جی، میری طرف دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو جاگ ہے نا جاگ، اس کو ہم بنا رہے ہیں زمین، اور جو سفید جاگ ہے اس کو بنا رہے ہیں اپنا گھر، اور یہی میرا گھر ہے جس کا میرا بندہ آ کے ایمان کے ساتھ طواف کرے گا، جیسے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے میں اپنے بندوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔
समझाइए आप हजरात को। गिरामी कदर हजरात, ये बात कोई आम नहीं है, बड़ी लंबी और बड़ी लंबी हिस्ट्री है। उस वक्त खाना काबा की वो जगह वो सफेद बना दी गई। और यहां पर एक बात और भी बतला दूं आप हजरात को, फ्रांसी टाड़े हो पक्का ना भी चले तो कोई मसला नहीं, बस आप तवज्जो करेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। है इधर देखिए जरा, ये जो जगह थी आपको पता है, आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो खमीर था, इसको जब तैयार कर लिया गया ना, मोबाइलों से निकल के सुनिए, लुत्फ आएगा आपको। इधर देखे पुत्र, आंखें चक पा के सुन, हाँ ये बात बड़ी खास है। और ये आप तफसीर नईमी को पढ़ें और ये इब्ने कसीर को पढ़ें, दुर्रे मंसूर को पढ़ें, लिखा है सब हजरात ने। अब पहले सपारे दे बेची लिखे आजे, को लमियां गल्ला नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को तैयार करके पता कहां रखा था? जहां आज खाना काबा बना हुआ है। इस जगह पर रखने के बाद दो रिवायात है, अल्लाह ताला ने या 40 दिन बारिश बरसाई थी या 40 साल बारिश इसके ऊपर बरसाई थी, आदम अलैहिस्सलाम के खमीर के ऊपर। 40 दिन हूं या 40 साल हूं, गाल चाड़िए दिए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इसमें भी एक राज है जो आपको समझाने लगा हूं, और वो सुनिए क्या है। 40 दिन बारिश, और यहां पर उलमा ने लिखा है अगर 40 दिन और 40 दिन के कौल को ज्यादा लिया, 40 साल का भी है, 39 दिन परेशानी की बारिश बरसाई अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के खमीर के ऊपर, और 1 दिन खुशी की बारिश। और अगर 40 साल हो तो 39 साल परेशानी की बारिश और 1 साल खुशी की बारिश बरसाई गई। क्यों? वजह यह थी, फरमाया इंसान की जिंदगी में अक्सर मोड़ मोड़ पर परेशानी आती है। और परेशानी ज्यादा क्यों अता की? फरमाया जब इंसान को परेशानी दी जाती है ना, तो ये अपने रब की तरफ बड़ी तवज्जो करता है। इसको ज्यादा परेशानी में मुब्तला इसलिए रखा गया ताकि ये अपने रब को याद करता रहे। अरे इंसान, तेरी जिंदगी में परेशानी इसलिए दाखिल की गई ताकि तू रब को याद करे। अफसोस ये है, एक मर्तबा अगर खुशी तुझे मिल जाती है, तू रब को भूल जाता है। तुझे अपने बच्चे की शादी पर पता सिर्फ मौलवी जब निकाह पढ़ाने आता है तो पता चलता है कि यह मुसलमानों का घर है, वरना नहीं पता चलता जितने गाने, नाच गाना और क्या कुछ होता है। और मेरे भाई, अगर गम आ जाए तो रब को याद रखते हो, मजा तब है जब खुशियां भी रब रसूल के नाम लगा दी जाए। तो खुश नसीब हैं लोग जिनकी शादी आ जाए तो तब भी महफिल मिलाद करते हैं। समझ आ रही है? और इसके लिए भी मेरे अत्तार, मेरे मुर्शिद, मेरे शेख तरीकत, मेरे शेख कामिल, मेरे माही, मेरे लजपाल, मेरे करीम, मेरा साईं, मेरा बाबा, समझ आ रही है ना? हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी ने जो लोगों की तरबियत फरमाई है, मिर्जा पलंबर पहुंचा बाबियां दी करामत की है। मैं क्या, मेरे बाबे दी करामत है, लखां बंदे चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजा दिया है, सर पर इमामा सजवा दिया है, नमाजी बना दिया, मां बाप का फरमा बरदार बना दिया। कितने यहां लोग बैठे हैं जिनके घरों में सुकून दावत इस्लामी की वजह से है कि नहीं है? बतलाइए मुझे। अजीजा ने गिरामी, ये वो दावत इस्लामी, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जो पाकिस्तान में तंजीम है, तो ये नॉन टॉलरेंस है। इसके अंदर क्राइम नहीं, जराइम नहीं, ये सख्ती वाली नहीं। आप ऑन वर्ल्ड चले जाएं, दावत इस्लामी जो काम कर रही है। अभी 3 दिन पहले यूके के अंदर दावत इस्लामी को एक अवार्ड मिला है, और वो क्या है? वो कहते हैं कि ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम भी कोई नहीं और ऐसी लोगों की खिदमत करने वाली तंजीम भी कोई नहीं। मैंने कहा आज भी कई लोग दावत इस्लामी के खिलाफ बक बक कर रहे हैं। काफरा नू समझ आ गई है कि तंजीम चंगी है, तेनू समझ क्यों नहीं आती भी मौलवी? शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया मौलवियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज भी दावत इस्लामी के खिलाफ बक बक करते हैं। इस दावत इस्लामी ने क्या नहीं दिया तुम्हें? मस्जिद दी, मदरसे दिए, तुम्हें हाफिज दिए, कारी दिए, आलम दिए, मुफ्ती दिए, मुबल्लिग दिए, मुबल्लिगात दिए, तुम्हें मुदर्रिस दिए, और तुम्हें फैजाने मदीना दिए, मस्जिद कंदुल मदारिस, FGRF। वो क्या चाहते हो? एक शोबा रहता था गाजियों का, गाजी मुमताज भी दिया है, गाजी तनवीर भी दिया है। यहां भी ना भूला करो भाईजान, हमें ना भूला करो। तरीका हमारा अपना, लेकिन काम हो रहा है। अर्ज करने का मकसद ये सब कुछ दिया है, लेकिन जिनकी दुकान बंद हो रही है अपनी 2 नंबरियों की वजह से, उनको दावत इस्लामी से बड़ी तकलीफ है।
आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर दावत इस्लामी को इस वक्त सुन्नियों से निकाल दिया जाए। बाकी बताओ मुझे बचता क्या है? इस वास्ते आज के दौर में जो दावत इस्लामी का मुखालिफ हो बिला वजह समझ लो अंदरों काला है। अगर कोई वजह हो हमें बताओ, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन एंजत ना कर मेरा काका। तवज्जो है जरा। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, बाकी हमारी सुन्नियों की तंजीम है। ये TLP भी हमारी है, सुन्नी तहरीक भी है, ये सारी हमारी है। लेकिन दावत इस्लामी दुनिया के 200 मुल्कों में काम कर रही है। इतराज करने वाला वो है जिहड़ा अपने शहर के 200 महलियां दे नाम नहीं जानता, और वो इतराज कर रहा है। ना करो यार, ऐसा ना करो, इन दरवेशों को काम करने दो। हाँ, अगर कहीं शरी गलती है तो आप बताएं, ये फरिश्ते थोड़े ही हैं। आप बताएं, आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा। यार ये आए बाएं शाएं वाले नहीं हैं, समझ आ रही है? ये बात मानने वाले लोग हैं। बच्चा बंदियां तरह दसो तो सही ना, बैठे हो परेशानी हो जाते हो। लेकिन मैं क्या करूं, चूंकि मेरे लजपाल, मैं बड़ा ही फिजाने मदीना से हूं, मैं अपने मुर्शिद दा होकरा ना देवां तो मेरा रांझा ही नहीं राजी हुंदा। इस वास्ते ये बताया। बाकी जितने उलमा मशाइख काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको सलामतियां अता फरमा दे। अगर आप थके नहीं हैं तो अगली बात अर्ज कर सकता हूं आपके खिदमत में। मेरे अजीज, मेरे भाई, बात जो आपको सुना रहा हूं ना, जरा उस बात की हकीकत और तह तक आपने पहुंचने की कोशिश करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये बात वाज़े फरमा दी, 40 दिन के लिए बारिश बरसी। तो जो है 40 का इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखो, तखलीक हो रही है तो 40 दिन बारिश बरसी, ठीक है। इंसान जब पैदा होने के मराहल में होता है, तवज्जो है, मां के पेट में जब करार पकड़ता है, 40 दिन तक पानी का कतरा, उसके बाद खून का लोथड़ा, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा। यह 40 दिनों पर सारा प्रोसीजर होता है। 40 दिनों के बाद खून का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद गोश्त का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद हड्डियां, 40 दिनों के बाद चेहरा, 40 दिनों के बाद रूह, 40 दिनों के बाद जिस्म, और फिर जब अल्लाह चाहता है तो ये दुनिया में आ जाता है। और आते ही दूसरे तीसरे दिन तुम घर से बाहर नहीं लेके जाते, कहते हजे नहीं न्याणे नू ले जाना, सवा महीना नहीं नाता। मैं कहा पुत सवा महीने का तर्जमा कर। हाँ, कहता 40 आ। तेरे जम्मण तो पहलों भी साइयां 40 ते ही काम चलाया, ते तेरे जमदियां भी 40 ही होया है। और माहिरीन कहते हैं इंसान के जिस्म में मां के दूध की ताकत 40 साल तक रहती है। 40 सालों के बाद बंदे की उम्र ढलना शुरू हो जाती है, 40 साल तक। और ये 40 का अदद रब की बारगाह में पता कितना मकबूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने नबी आए, उन्होंने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। मेरे नबी ने भी 40 साल की उम्र में फरमाया। बैठे हो, आप क्या समझते हैं 40 कुछ भी नहीं है? 40 बड़ी शय है, शय। हजरत याकूब यूसुफ अला नबीना अलैहि वस्सलाम, ये दोनों जुदार है ना, बाप बेटा। तो पता कितने सालों बाद मुलाकात हुई थी? 40 सालों के बाद। अब आपको मैं 40 की हिस्ट्री बताऊं पिछले, तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन अगली सुनिए। पहले 6 सालों में, यह कईयों के लिए नई बात होगी, अहले इल्म तो जानते हैं, पहले 6 सालों में सिर्फ 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। पहले 6 सालों में कितने बंदों ने? 39 40 नहीं, और 40वां नहीं हो रहा था, 40 नहीं सी हुंदा पिया। और काफरों में मिल बैठ के मीटिंग की, कहने लगे 40वां कलमा ना पढ़े, चूंकि जो 40 का अदद है ना, ये अदद कामिल है, अदद तमाम है, अदद कामिल है। उनको पता था जिस दिन 40 हो गया, तो जो नहीं फरमा रहे, उस दिन कम हो जाना। लो जी, उस दिन क्या हुआ? एक दिन पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई। इधर देखा जी, इंज, या अल्लाह 2 उमर है, 2 उमर, एक मैनू दे दे। कितने उमर है? अबू जाल का नाम भी उमर ही था, और हजरत फारूक आजम का नाम भी उमर ही था। का उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। ते थोड़ी देर तो बाद पता की आख्या है, चास ले आजे पूरी। फरमाया या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। फरमाया जे खत्ताब दा पुत्र उमर दे छड़े ना, ते तेरे इस्लाम नू इज्जत अता फरमा दी जाएगी।
بس ادھر بھی دیکھنا، نبی پاک نے یہ دعا کی نا تو دوسرے دن حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی. وہ لمبا واقعہ ہے. آپ نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے کہ معاملہ ختم ہو جائے. وہ بندے نے پوچھا کدھر ہے؟ آج میں کام مکا چھڑنا ہے. انہیں کہا مکائی بعد دے پہلے گھر دا پتہ کر، تہاڈی بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، انہاں دا نام بھی فاطمہ سی. آپ نے کہا اچھا. آپ گئے کرتے وہ قرآن دے نا اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھا، چنگ برتے تھے، پڑھ رہے تھے. آپ نے بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا. بہن نے ایک ہی گل کی تھی، بہناں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں جے، انہاں دا حق نہ ماریا کرو تے انہاں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو. پیر من، فقیر من، تھی من، بہن من ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہناں نو روا کے نہ اپنے گھروں کڈیا کرو، بندے بنیا کرو. ہاں انہاں نو بھی چاہیے کہ جدوں گھر آؤن نا تے اپنے بھراواں دے گھر کسے قسم دا پھڈا نہ پا کے جان. انہاں نو بھی چاہیے کہ سارے نو جوڑ کے جان. میں اسے معاشرے چ رہی نا، میں کو ہندوستانوں تھوڑے آیا، مینوں پتہ ہے گھراں چ کی ہوندا ہے. اس واسطے دونوں پاسوں ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی عزت حضور نے کہا ہے ضرور کیا کرے، بات دور نہ چلی جائے. بہن نے ایک ہی گل کی تھی، توجہ بھراو ادھر میرے حال، ایک ہی گل. انہیں آخیا عمر ایویں جو ماری کٹی جانا، ٹھڈے پیا مارنا ہے، اے ساڈی تلوار چکنا، ساڈے ٹوٹے کر. جے ٹوٹے ٹوٹے چ محمد نا دی آوازاں نہ ہون تے غلط کچھ نہ ہوئی رہا. توجہ ہے جی حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ آپ نے جب یہ کہا، انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ سورہ طٰہٰ کی چند آیات. فرمایا پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ گے تو بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے اور قرآن کو پاک ہو کر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. آپ تشریف لے گئے، غسل کیا، چند آیات دیکھی تو کہا مجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلو. زید بن ارقم کے گھر میرے نبی جلوہ گر تھے، حضرت امیر حمزہ وہاں تھے. لوگوں نے بتایا عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے. حضرت امیر حمزہ تو خدا کے شیر بھی تھے اور مصطفیٰ کے شیر بھی تھے. آپ نے اپنی تلوار کو یوں پھینکا اور دروازے پہ آ کے کہا عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا جائے گا. اور اگر برا ارادہ ہوا تو آج میں اس کی تلوار پکڑ کر اگر دو ٹکڑے نہ کروں تو مجھے خدا کا شعر ہی نہ کہنا. یہ حضرت امیر حمزہ نے جرت مندانہ خطاب کیا وہاں پر. حضرت عمر آئے تو قرآن کی آیات کا اثر تو پہلے ہی تھا. حقیقت یہ ہے نبی کی دعا کا بھی اثر تھا. انہیں ایتھے گل سنیا جے جڑے دیوانے ہوندے نا او گل کاری چھڑ دینے. حضرت عمر نو دوروں ویکھ کے نا ایک بندہ کہنے لگا عمر، میں کہا ہاں جی. او کہندا بڑا خوش نصیب ہے. کداں؟ کہندا کل میں نبی پاک نو دعا مانگدیاں ویکھیا سی، میں تے ویکھدا سی عمر آوندا کس ویلے. یا تو خوش نصیب ہے، تو آج کلمہ پڑھ لے گا. نبی پاک کے پاس آیا، آپ نے دامن پکڑ کے یوں ہلایا، کیوں نہیں کلمہ پڑھتے؟ وہیں کلمہ پڑھ لیا. لو جی اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگا کہ خانے کعبے میں بیٹھے ہوئے کافر ڈر گیا. کی ہویا ہے؟ انہاں آکھیا آج جنے نے کلمہ پڑھیا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے اور آج چاڑیا ہو گیا ہے، چاڑیا ہو گیا ہے. اپنے لہجے میں بات کر سکتا ہوں؟ لگ جاندہ پتا تسی بھی اپنے لہجے سن دے ہو کہ نہیں سن دے. جب تک حالت کفر میں تھے نا تو کہتے تھے چاڑیا نہیں ہون دینا. جب تک حالت کفر میں تھے تو کہتے سی چاڑیا. سائیاں نے آکھیا اسی چاڑیواں کرنا ہی تیرا ہے. اب دیکھ لو پھر حضرت عمر بن خطاب نے 40واں کلمہ. اور پھر ہوا کیا تھا ادھر دیکھو. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہیں. تو فرمایا آپ لوگ کے نمازاں کیوں پڑھنے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے فرمایا عمر کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہا حضور مشورہ یہ آج کعبے دے وچ چل کے پڑھنا ہے. میں دیکھاں گا کیڑا روکدا ہے. انج دی جرت بھی کدی وکھا چھڈیا کرو، انج دی جرت بھی کدی وکھا چھڈیا کرو. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. لو جی 20 بندیاں دیاں دو لینا بن گئیاں. ایک کے سامنے عمر بن خطاب جا رہے ہیں، دوسرے کے سامنے حضرت امیر حمزہ، اور بیچ میں مصطفیٰ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم. یہ خانے کعبے میں جا رہے ہیں اور اس دن پہلی نماز ہوئی. اگر عمر کلمہ نہ پڑھتے تو تیریاں نمازاں باہر کتھوں نکلنیاں سن.
اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور 40واں ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ جب عمر نے کلمہ پڑھیا اسلام پھر انجدہ تکڑا ہویا ہے. یہ جو 40 کا عدد ہے یہ عدد تمام ہے. پتر ادھر میرے دیکھو نا, میری زیارت کرو تھوڑی جی, میں باوضو بیٹھا ہوں. تھلے مراقب ہو جاندے ہو, موبائل دی زیارت تھوڑی کریا کرو, کو ساڈی بھی کر لو تھوڑی دیر پتر. جزاک اللہ جزاک اللہ. او بیٹھے ہیں, او ملنگا بیٹھے ہیں. سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. عزیزان گرامی, یہ ہے 40 کا عدد. بات کہیں دور نہ چلی جائے بھائی, اگر 40 دن بارش برسی ہے نا 40 دن, تو میرے عزیز بھائی 39 دن پریشانی کی بارش تھی, تاکہ انسان کی توجہ رب کی طرف رہے. اگر ایک دن خوشی کا آ بھی جاتا ہے تو بھول کیوں جاتے ہو؟ اس دن بھی تو اپنے رب کو یاد رکھا کرو نا. میرے عزیز میرے بھائی, جو خوشی میں یاد رکھتا ہے کمال تو اس بندے کا ہوتا ہے. اب آ جائیے ذرا آگے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام, آپ کی تخلیق مکمل, خانہ کعبہ تیار کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا, آج یہاں کا طواف ہوتا ہے. اور پتہ ہے اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ نسائی, ابن ماجہ, ترمذی پڑھو. فرمایا جو بندہ میرے گھر کا طواف کرے گا, ایک قدم اٹھا کے جب اگلا رکھے گا تو اس قدم کے بدلے ہم ایک گناہ معاف کر دیں گے. صدقے جامع, ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کروں گا اور ایک درجہ بلند کروں گا. اور اگلا جملہ چس دے نال سنیا جے. فرمایا جب کوئی بندہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے. یہ میری رحمت کا سمندر ہے, اس میں یہ تیرتا رہتا ہے اور ہم اس کے گناہوں کو دھو کر اس کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں. دوسری حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو خانہ کعبہ کا طواف کرے اللہ نے اس کے لیے اعزاز یہ رکھا ہے, ادھر سے طواف مکمل ہوتا ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی؟ 120. فرمایا 60 منہا للطائفین, 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں. جانا ہے مکے, جانا ہے خانے کعبے, تو پھر ذوق پیدا کر. 60 رحمتیں ان بندوں کو ملتی ہیں جو وہاں پر طواف کرتے ہیں. فرمایا 40 للمصلین, فرمایا ان میں سے 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو وہاں خانے کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. 120 ٹوٹل ہے اور تقسیم کاری کیا ہے میں بتا رہا ہوں, اور آگے باقی بچ گئی 20. فرمایا 20 منہا للناظرین, فرمایا 20 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو بیٹھ کر خانے کعبے کو تکتا رہتا ہے اور زیارت کرتا رہتا ہے. 120 رحمتیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور یہ تو یہ رہ گیا, اس کے اندر میرے نبی نے فرمایا 2 پتھر ہیں خانے کعبے میں. فرمایا یاقوتان من اہل الجنہ, فرمایا یہ جنتی پتھر ہیں. پوچھا گیا کون سے؟ فرمایا ایک رکن یمانی ہے اور ایک حجر اسود ہے. جنت کے پتھر. اور حجر اسود کے بارے میں پتہ کیا کہا گیا؟ اہل علم جانتے ہیں, آپ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے. فرمایا یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. مزہ ہی نہیں آیا. ایتھے میں کوئی دوڑا پڑھدا, میا پڑھدا, میاں محمد بخش دا شعر پڑھدا, پھر تسی سبحان اللہ کہہ دے حدیثاں تے کون بولے. فرمایا یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے, جو اسے ہاتھ لگاتا ہے سمجھ لو اپنے رب سے مصافحہ کر رہا ہے. فرمایا یہ پتھر ہے پتھر, اس کا رنگ سفید تھا, کالا کیوں کر دیا گیا؟ فرمایا جو بھی مصطفیٰ کا امتی سے چومتا ہے اگر وہ صاحب ایمان ہو تو یہ اس کے اگر تھوڑے بہت گناہ ہوں تو یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے 2 آنکھیں بھی دی ہیں. فرمایا ان لہذا الحجر لسانا و شفتین, فرمایا یہ وہ پتھر ہے, توجہ ہے حضرت, جس کو اللہ نے زبان بھی دی ہے, ہونٹ بھی دیے ہیں, آنکھیں بھی دی ہیں. فرمایا یشہدہ, فرمایا وہ گواہی دے گا. کس کے بارے میں؟ لمن استلمہ,
جس نے اس کا استلام کیا ہوگا یا چوما ہوگا قیامت والے دن بتائے گا آ بھی آیا سی، آ بھی آیا سی، آ بھی آیا سی۔ میں انہوں مٹھی جائی گال کرنی ہے، محدث اعظم دے نوکروں چس آ جاوے۔ میں نے کہا پتھر جنت سے آ جائے تو اسے پتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو جو جنت کا مالک ہے اس مصطفیٰ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور یہاں ایک بات اور بھی سن لیجئے بھائی جان، حجر اسود کے بارے میں، وہیں سے طواف شروع ہونا ہے، وہیں پر آ کر اختتام ہونا ہے۔ اگر قریب ہوں تو چوم لے، دور ہوں تو یوں ایسے بسم اللہ اللہ اکبر چومیا گیا ہے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ میں کیا پتھر تھے او اینی دور ہے تے اینی دور ساڈا سلام پہنچ گیا ہے؟ اکھے آہو۔ میں کیا کہنوں؟ اکھے پتھر نو تے میں کیا مریں جے پتھر نو ساڈا سلام پہنچ جاتا ہے تے مدینے والے نو کیوں نہیں پہنچدا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، سن لو چس نہ آوے تو روپیے واپس، تے جے آ جائے تو سبحان اللہ میرے تائیں آنی چاہیے۔ اتنی بات ہے نا جی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ایک فرشتے کی اللہ نے ذمہ داری لگا دی، وہ میرے مزار اقدس و انور و اطہر پر حاضر ہے۔ کائنات میں جب بھی کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ سنتا ہے اور مجھے بتاتا ہے فلاں بن فلاں، فلاں میرا نام ہے سمر عباس، میرے والد کا نام ہے غلام عباس۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا، میں کہا حاجی صاحب اے جڑا غلام عباس تے سمر عباس اے عباس کیوں ہیں؟ فرمان لگے تینوں نہیں پتا آپ غازی عباس دے نوکر ہاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی محبت کے قسم خدا کی، اور اسی واسطے لوگ کہیں نا میرا نام سن کے اینج کانپ دے جی اینج اینج، پتہ نہیں کیا، حالانکہ او یا ایڈا کو مولویاں ادھی پونی روٹی کھا کے میرا سارا دن ٹپ جاندہ جے۔ قسم اللہ دی میں تمہیں صحیح دسدا پیا جے، نہ میں کو نال گارڈ رکھے نہ فلانا للا چڑھا، با ٹھیک ہے گڈی ہے میری لوڑ ہے میں جانا جو ہویا، میں اپنی گڈی چ چاقو بھی نہیں رکھیا، مسواک رکھی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ تو تمہیں شیطان نو بڑی پیڑ ہوندی ہے نا جی، یا کتاباں تے یا میرے کپڑے ہوندے نے بس اللہ اللہ تے، پھر لوکی ڈردے نے۔ ڈردے کیوں نے بھائی جان؟ جویں یزیدی عباس تو ڈردے سی نا، ایداں ہی یزیدی فکر والے سمر عباس تو ڈردے پے جے۔ وہ دی وجہ کہ جدو تسی حق بیان کرنا لوکاں نے کمبڑا ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی چہرے کی طرف دیکھ کر تقریر نہیں کرتا۔ مینوں کو تقریر چ گھوری پاوے تو میں ہور دب کے رکھدا ہوں۔ تو اس واسطے سانو گھوریاں پاؤن آیا ہے؟ تو ساڈی زبان تے تالے لاؤن آیا ہے؟ او جا کام کر، تیرے کول پوچھ کے تقریراں نہیں کرنیاں۔ تقریر وہ کریں گے جو رب نے قرآن میں کہا ہے اور مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں کہا، اور یہ کھل کے بیان کی اتنی جرت نہ ہو تو مولوی کو سٹیج پر بیٹھنے نہیں چاہیے۔ یہ فطروں کا دور ہے، ہمیں یہ کھل کے بیان کرنا، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ عباس نام کا اثر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں درود پڑھوں، گالے سمجھا رہا سی، فرشتہ کہتا ہے سمر عباس ولد غلام عباس اینے درود پڑھیا ہے۔ او یار ایتھے علماء نے سوال اٹھایا ہے، اگر آپ بولیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ تقریر ختم کر دیں گے۔ کئی بندے اوسلے دے بڑی استقامت نال چپ شاہ بن کے بیٹھے نے۔ میں چپاں شاہاں نو نہیں مانتا، میں ان شاہوں کو مانتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ او 5 کلو دا سر ہلاؤن والے بولو تے صحیح نا، آگے آؤ۔ او یار درود میں نے پڑھا ہے تو میرے باپ کے نام کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے یہاں جواب دیا، او فرمایا ابے دی لوڑے کیوں؟ فرمایا درود پڑھتا ہی وہ ہے جس کا ابا ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والوں مبارک ہو، ابے سنے رجسٹرڈ ہو جاندے ہو، ابے سنے۔ نہ پڑھنے والے آپ خود ہی غور کریں، ہیں توجہ ہے نا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حجر اسود یہ ہر بندے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور جو سلام کرتا ہے یہ اس کی بھی قیامت والے دن گواہی دے گا اور شفاعت کرے گا۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں، یہ خانہ کعبہ کے بارے میں علماء نے لکھا قیامت والے دن اس کی نبی پاک کے بارگاہ میں ملاقات ہوگی۔ قیامت والے دن سننے والی بات ہے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे काबे किधर फिरना है? काबा बोल के बताएगा या रसूल अल्लाह आज मैं शफात कर रहा हूं। किसकी? ईमान की हालत में जिसने मेरा तवाफ किया आज मैं उनकी शफात कर रहा हूं। मेरे नबी जब ये बात सुनेंगे तो रोने लग जाएंगे। खाना काबा कहेगा हुजूर शफात तो आपको बड़ी पसंद है और आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे ए खाना काबा, जो तेरे पास आया और ईमान की हालत में आया तू उसकी शफात तो करेगा, जिसने न तुझे देखा है न मुझे देखा है बता उनका कौन है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप ऐसे नहीं बैठे इतनी बड़ी तादाद में, आप ऐसे नहीं बैठे, कोई चीज है जो तुम्हें बिठाए हुए है। खाना काबा कहेगा हुजूर मेरी पहुंच इतनी है। मेरे आका फरमाएंगे आ तुझे हम बताते हैं मोहम्मद की पहुंच कितनी है। नबी पाक अपना सर सजदे में रखेंगे और इधर सुनो, ये उलमा ने लिखा है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इतने कैमरे लगे, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। एक सजदा नबी पाक का दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा। एक सजदा दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। अल्लाह की ऐसी हमदो सना बयान की जाएगी, अल्लाह राजी होके कहेगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सर तो उठा, अपना सर तो उठा। ए हबीब हमें पता है तू शफात चाहता है। जुमले दी चास ले आए। फरमाया हबीब बात जिस की आप शफात करते जाएंगे आज हम उसकी शफात फरमाते चले जाएंगे। और रुकना भाई, अगली बात मेरे आका से जब पूछा गया हुजूर ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफात करेंगे? मेरे आका करीम ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मुझे क्या पता। फरमा इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफात करूंगा। अब अगर जुमला समझ आए, गोडे छड़ो ना सरकार एक बार, गोडे 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 सीधे होके बैठे, अरे इधर देखे मेरी तरफ। इतने लोगों की शफात करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं। और अगले जुमले पर अगर कोई चुप रहा तो उसके मुकद्दर। फरमा इतने रेत के जर्रात नहीं है जितनों की बख्शिश करवा के मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊं। तवज्जो है, ये हदीस शरीफ है। लेकिन आज मिर्जा पलंबर जैसे कहते हैं फमा तनफअहुम शफाअतु शाफईन। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने फरमाया कोई किसी की शफात नहीं करेगा। और मैं क्या कमड़िया कलियां बह के पढ़ेगा तो पलंबर बनेगा, उस्तादा को बह के पढ़ते समर बनेगा। क्यों जी? अल्लामा इमरान सादिक साहब हैं जी, ये जी बुजुर्गो, उस्ताद के पास बैठोगे तो। अब देखें सूरह मुद्दस्सिर में जो फरमाया ना किसी की शफात नहीं होगी, उसके पीछे और आगे पढ़ लो, दोनों जगह पे काफरों का जिक्र है। अल्लाह फरमाता काफरों की शफात कोई नहीं करेगा। गल काफरां दी हुंदी पई है, धिंगी काफरां च बड़े आ जांदा है। तवज्जो है, धिंगी काफरां च बड़ा। ज़ाहिर सी बात है हर बंदे ने अपनी बरादरी च ही जाना है ना। और इधर देखो, इधर देखो, क्या आपने कोई नहीं सुना कि हाफिज शफात करेगा? चुप क्यों बैठे हो? 5 किलो का सिर क्यों लाई जाते हो? आपको नहीं पता कि शहीद शफात करेगा? आपको नहीं पता कि आलिम शफात करेगा? इधर देखो कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी ने फरमाया ये वो औरतें और वो मर्द तवज्जो करें जिनकी औलाद छोटी उम्र में फौत हो जाती है, परेशान ना हुआ करें। परेशानी होती है लेकिन बशारत भी उतनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया जिस मर्द और जिस औरत का बच्चा यानी हमल पूरा होने से पहले या बालिग होने से पहले, जिसको कहते हैं कच्चा बच्चा, अगर फौत हो जाए छोटी उम्र में, फरमाया क़यामत वाले दिन वो बच्चा आएगा अपने माँ बाप की एक एक उंगली पकड़ के, एक हाथ में अम्मा एक में अब्बा, जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाएगा किधर आए हो? वो कहेगा मुझे दुनिया में ना माँ का प्यार मिला था ना बाप का मिला था, आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैनू अम्मी अब्बा दे। और अल्लाह उसकी शफात कबूल करेगा, वो जन्नत में लेके जाएगा। फैसलाबाद वालों, वो जिस रब की बारगाह में कच्चे बच्चे
بچے کا یہ مقام ہے، اس رب کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ بتاؤ نا مجھے۔ بولو بولو بولو، نہیں مرن لگے، بولو سارے۔ حضرات گرامی، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ بات اگر شفاعت کا ہی موضوع ہوتا تو تمہیں بتلاتے، لیکن جو عرض کیا ہے مزہ آیا؟ بولو یارو، چوپشا بولو۔ میں اپنی قوم کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جاگ جائے۔ چوپ دے تالے کھول دیو، یہ حضور کی شان ہے۔ لیکن بتلا یہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں شفاعت فرمائیں گے کہ خانہ کعبہ بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اب یہ خانہ کعبے کی ہسٹری آپ کو بتائیں، سبحان اللہ۔ ابھی تو زمزم باقی ہے، مقام ابراہیم باقی ہے، صفا مروہ باقی ہے۔ زمزم کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا، ادھر ویکھیا دے، فرمایا جس نیت سے بندہ پیے نا وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں کہا نیت میں ٹیڈے کیتی ہے، زمزم دے پانی نو کی میں پتہ لگ گیا ہے، تو جی اللہ نے انہوں اینا علم دیتا ہے تو مصطفیٰ دا حال کی ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہیں اللہ کے بندے۔ اور اگلی بات، اے حدیث سن لو، جڑے جڑے مکے مدینے جاندے پے ہو، نہ تسی اپنے آپ تے فٹ کرو تو گل تے کچھ نہ ہوئی۔ فرمایا منافق بندہ زیادہ زمزم نہیں پی سکتا، اور مومن بندہ زمزم تو راجدہ ہی نہیں۔ میں جدو پہلی بار یہ حدیث پڑھی نا تو میں گیا، میں کہا مولوی کر نہ چیک اپنے آپ، بڑا تو مولوی با، پھر آپا کولر کو بہ گئے 11 گلاس پی گئے۔ اے حدیث سنن تو بعد، اے روایت ہے، زمزم منافق نہیں زیادہ پی سکتا۔ میں انج دے منافق ویکھے جے، وہ نا اپنی نیسلے دی بوتل نال رکھی ہوندی ہے، یقین اللہ تے کرو، کہندے نے مجھے نہیں پتا اس کولر میں کوئی صاف ہے یا کوئی جراثیم نہ ہوا۔ میں کہا جاؤ جراثیمہ، وہ تمہیں کو جراثیم ہی لگنا ہے مہینوں۔ یہ دیں نا جی، کیڈا بڑا جراثیم ہے یار، کیسا الو ہے، اس کو وہاں چل کے یقین نہیں ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو تبرک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ زمزم کیا ہے؟ اپنی نا نیسلے دی بوتل چکی پھردا تو میں پی رہا ہوں، جا ڈنگرا، ایتھے آ کے بھی تیرا یقین کتھے چلا گیا ہے؟ اوئے اوتھے تے جھوٹا لب جوے تو بھی پی جایا کرو۔ اللہ کے بندے کہاں بیٹھے ہو؟ تے ہن جدو جانا جے نا تے اپنے آپ نو چیک ضرور کرے آجے۔ مومن اور منافق کی پہچانیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک پہچان ان میں سے یہ بھی ہے کہ منافق زیادہ زمزم کا پانی پی نہیں سکتا، تے مومن رجدا ہی نہیں۔ رج کے پیا کرو تے چس نال پیا کرو۔ خیر، اب یہ تو کعبے کی بات ہے، ابھی بہت ساری باتیں ہیں یار، کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، لیکن اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہوں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا اب چلو مدینہ شریف۔ نبی پاک نے فرمایا، اہل علم اس حدیث کو جانتے ہیں، آپ میں سے کئی پہلی مرتبہ سنیں گے، میرے آقا نے فرمایا المدینۃ معلقۃ بالجنہ، فرمایا لوگوں مدینہ جنت کے اندر لٹک رہا ہے۔ مدینہ کو کوئی عام بستی نہ سمجھنا، اور اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا معلقۃ بالجنہ، اس کا ایک مطلب یہ کہ مدینہ تے جنت اینج نے، صدقے جاواں تہاڈی اینج والی سبحان اللہ، مدینہ تے جنت اینج نے۔ تے ایک مطلب ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ بہت بڑا محل بنائے نا تو بیچ میں ایک فانوس لٹکاتا ہے، جس کی روشنی کے ساتھ محل روشن ہو جاتا ہے۔ چاس لینی ہے جملے دی، فرمایا جنت بڑی سونی ہے، پر جدوں دا مدینہ چمکن لگیا جنت اور سونی ہو گئی ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ مدینہ یہ جنت میں معلق ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ادھر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے، فرمایا کہ جب بندہ مدینے کے قریب جاتا ہے نا، یہ باقاعدہ حدیث ہے، یقین کیجئے باقاعدہ حدیث ہے، فرمایا کہ فرشتے رحمت کے گلدستے پکڑ کر بندے کا استقبال کرتے ہیں۔
ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾਏ, ਫੁੱਲ ਸਿੱਟੇ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਰ ਕੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਇੰਜ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਜੇ। اور اگلے جملے پر آہستہ نہ بولنا۔ علماء نے کہا ہے بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ فرشتہ میرے لیے گلدستہ لے کے کھڑا ہے، کیویں پتا چلے گا؟ کوئی نشانی؟ میں آہستہ سے بولتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا، یہاں سے تم سنتے رہتے ہو، کبھی ادھروں بھی سن لیا کرو۔ فرمایا جب بندہ مدینے کے قریب جائے نا اور بندہ تلاش کرنا شروع کر دے، یار کتھے نبی پاک دا روزہ، کدھر ہے مینار، مسجد ہے، سمجھ لو فرشتہ مل گیا ہے۔ اس کی توجہ ادھر ہو گئی، سمجھ لو فرشتہ مل گیا۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے مدینہ کوئی عام چیز نہیں۔ اور ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا آپ نے، بات سمجھو گے تو مزہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میرے روزے کا دیدار کیا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، کون ہیں جو لوگ روضہ مصطفیٰ سے دور کرتے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ مرزا کمپنی اور اس کے جتنے جاہل ہیں اور اس کے جتنے فالور ہیں، یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ واردات کا پتہ کہاں سے ڈالی جاتی ہے؟ حدیث صحیح پڑھی جاتی ہے، مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے۔ سناؤں حدیث پاک؟ بولو نا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ آقا کریم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، جس سے ہو سکے استطاعت ہو کے مدینے میں مرے تو فرمایا مدینے میں مر جائے۔ کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ واردات کیسے ڈالتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحاح میں موجود ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، آپ کی کوئی بے چینی بڑھی؟ گھنٹہ تو نہیں؟ اوہو گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں کیا پوچھ لئیے نا، گھنٹہ ہو گیا، ساڑھی بازار سی بات ہے، کئی گھنٹے تو لگے ہوندے نے۔ ادھر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو گل بڑی ٹاپ دیجئے، گارنٹی دے رہا ہوں۔ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، فرما میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اب یہاں پر مرزا جاہل اینڈ کمپنی وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میری قبر نو عیدگاہ نہیں بنانا، عیدگاہ دے وچ رش ہوندا ہے۔ ہاں نبی پاک فرماندے نے میری قبر تے رش نہیں لاؤنا۔ ایسے ہی سنی ہے جو مدینے جاتے ہیں، اب چونکہ منہ پھٹ ہے، بک بک کرتا ہے، اب جب وہ بک بک کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، سنیاں نے سانو نہیں دسیا۔ میں کہا سنی یہ منافقت والا ترجمہ کر نہیں سکتا، اس لیے بتاتا بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، جتنے غیر مقلدین ہیں آپ ان کا ترجمہ انٹرنیٹ پر کھول کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کیا اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا، نبی پاک نے فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا۔ وہ میں کہا میلے دا تا لفظ ہی نہیں ہے۔ ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی کہتا ہے رش، یہاں رش کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میلہ، یہاں میلے کا لفظ بھی نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، اب یہ تو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، عیدگاہ میں رش ہوتا ہے، میلے میں رش ہوتا ہے، تو تم نے میری قبر پر نہ رش لگانا نہ میلہ لگانا ہے، نہیں جانا ہے، با مکے جاؤ واپس آؤ۔ اب میں نے کہا جاہلو، اگر ایسی بات ہے تو اس حدیث کا کیا ترجمہ کرو گے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور بعد میں میرے مدینے میں مجھے ملنے نہیں آیا وہ بے وفا ہے۔ کیا کرو گے اس کا؟ میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روضے کو دیکھے میری شفاعت واجب ہے۔
جب جانا نہیں گے ہے تو دیکھیں گے کیسے، جب دیکھیں گے نہیں تو شفاعت کیسے ہوگی؟ بتاؤ ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ اور اگر ابھی بھی نہیں تو میں ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اور کھل جائے، کام کرے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے جی حضرات، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ عند صوفیاء روایت مقبول ہے، فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لیں، صدقے جاواں او ماں دیو لالو بولیا تے کرو نا، جزاک اللہ، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تے 40 نمازاں کنے دناں پوریاں ہوندیاں نے؟ اچھی بولو، وہ پاویں کٹ پڑھ دیو، بولو تو صحیح، حساب تو لاؤ نا، تے پڑھیا بھی کرو۔ مرو ساڈے تے 5 فرض نے روزانہ دیاں، 8 دناں 40 نمازاں پوریاں ہونیاں نے۔ اگر کوئی بندہ مدینے جائے اور 40 نمازاں پوریاں کرن لگے، 8 دن رہنا ہے نا، تو پھر مدینے راش تک کوئی نہیں نہ لگنا۔ فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ بندے کا ہوتا ہے۔ میں پچھلے سال بھی گیا تھا، میں اس سال بھی گیا تھا، اور اس سال پھر جائیں گے، چونکہ میرے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا پے در پے حج عمرے کیا کرو اگر اللہ نے سعادت دی ہے۔ کیوں؟ فرمایا فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، فرمایا یہ حج اور عمرہ تمہاری فقیری بھی دور کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی صاف کر کے رکھ دیتا۔ جتنے ہو سکے حج اور عمرے کیا کرو، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ امیر بندے کے لیے بعض روایات میں لکھا ہے ہر 5 سال کے بعد اس پر حج کرنا چاہیے۔ زندگی میں اگرچہ 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن امیر بندے کو یہ ہر 5 سالوں کے بعد کرے۔ تو جی اس تو بہت امیر ہے تے ہر سال جاوے، دبئی بھی تو گھومن چل جانا، مری بھی تے چل جانا جڑی پہلو ہی مری ہے، جو نہیں فرما رہے تے مدینے ٹر جا جتھے مرے بھی ہوتے جیندے ہو جاندے نے۔ سمجھ آ رہی؟ جزاک اللہ بزرگو، گل سمجھ پلے پہ رہی ہے۔ گھنٹے سے اوپر ٹائم جا رہا ہے، یہ آپ کو بونس دے رہا ہوں، بونس دی تنخواہ ڈبل ہوندی ہے۔ تے کاکا تسی ٹھلے پہ گئے ہو تے جاگو میرے سونے ہو۔ اب یہ موضوع یہ کیسا چھڑ گیا محبت والا کہ جس کو پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے، اور یہ حدیث پاک اب دیکھو نا، کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا، یعنی راش نہیں۔ میں کہا یعنی کتھوں آیا؟ یعنی کہ کرو، یعنی کتھوں آیا؟ خدا تمہیں برباد کرے جاہلو، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اس کا معنی اصل آؤ آپ کو فقیر بتلاتا ہے۔ اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا تو پھر وہاں مرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر روزے کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ پھر 8 دن رہ کے 40 نمازہ پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ بندے کا، 40 لاکھ بندہ حج کر کے جب مدینے جائے گا تو راستہ کوئی نہیں نہ لگنا، کیونکہ راستہ لگنا ہے تو میں کہ پھر تیرے غبارے دی ہوا تو نکل گئی پتر۔ اب بتا ترجمہ کیا؟ کہندا اے اتنی مینوں پتا، تے میں کیا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا۔ اب آئیے میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور جڑے گوڈے چھوٹے پھاڑ کے بیٹھے ہو، ٹلے ہوئے بیٹھے ہو، تکڑے ہو کے بیٹھے آ جائے، 2 معانی علماء نے بیان کیے۔ ادھر دیکھیے سارے حضرات، صرف 3-4 منٹ کے لیے اپنا دل و دماغ مجھے دے دیجئے تاکہ میں بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے روزے پر تم نے رش نہیں لگانا اور میلہ نہیں لگانا، نہیں ہے اس کا یہ مطلب۔ اب آپ کہیں گے اتاری صاحب پھر کیا مطلب ہے؟ سنیے اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ملا علی قاری کو پڑھو، مفتی احمد یار غنیمی کو پڑھو، اشیاء کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ اشیاء اللمعات ہے، کچھ یہ نہ سمجھی بیٹھا ہوئے۔ ہاں کیوں جی، یہ وضاحت بھی ضروری ہے نا ساری قوم نو۔ ادھر دیکھو، وجہ یہ ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اس کا ایک مطلب یہ ہے، میں نے جو تیرے اندر ہلچل نہ پیدا ہوئے تے آکھیاں تاری صاحب چاس نہیں آئی، تے جی ہلچل پیدا ہو جائے نا تو میری محنت دا مول پورا ہو جانا۔ توجہ، پہلا جواب اس کا یہ ہے، فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، کیا مطلب؟ فرمایا تم عیدگاہ میں سال میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہو، بعد میں عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے، میرے روزے پر صرف 2 مرتبہ نہ جانا کے بعد میں خالی رہے۔ فرمایا میرا روزہ اور ہے، عیدگاہ اور ہے۔
جس جس کو مزہ آیا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ فرمایا عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جا کے عیدگاہ کو خالی چھوڑ دیتے ہو، خبردار میرے روزے پر 2 مرتبہ جا کے خالی نہ چھوڑنا. ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی بھی سنیے. اسی طرح وجد نہ آئے تو مزہ آئے گا، دیکھنا چس آئے گی آپ کو. ملا علی قاری نے یہ ترجمہ لکھا، فرماتے ہو جاہلو، یہ کہتے ہو کہ نبی پاک کے روزے پر رس نہیں لگانا اور نہیں جانا کہ عیدگاہ نہ بنے. فرمایا نہیں، عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو کہ تمہاری دونوں مرتبہ عید ہے، پھر تم نہیں جاتے کہ اب تمہاری عید کا ٹائم ختم ہو گیا. مصطفیٰ کہتے ہیں میرے روزے کو ایسا نہ سمجھ رہا، تم جب جب آتے جاؤ گے تمہاری عید ہوتی